السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح سوالن جواباً عقیدہ واسطیہ، تالیف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ترتیب و تصحیل الشیخ عبدالعزیز الحمد السلمان، ترجمہ محمد اختر صدیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1، الحمد اور لفظ اللہ کا کیا معنی ہے؟ جواب، لغہ، اختیاری اوصاف جمیلہ پر تعظیم بجا لانے کی، اس طور پر خبر دے کہ اس نے حمد و ثنا بیان کرنے والے پر اور دوسروں پر احسانات کر رکھے ہیں۔ الحمد میں الف لام استغراق کے لیے ہے، جس سے ثابت ہوا کہ تمام انواع و اقسام کی حمد اور تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اور رہا اللہ کا معنی تو اس کا مطلب وہ لائق عبادت اور مستحق پرستش ذات جو عبادت کی تمام جزئیات و افراد کی حقدار ہے، کیونکہ اس میں عبادت و الوہیت کے تمام صفات کمال موجود ہیں، اور وہ تمام معارف خاص میں سے علی الاطلاق سب سے زیادہ معرفہ ہے۔ سوال نمبر 2، رسول کون ہے اور نبی کون ہے، اور کیا ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے؟ جواب، لغہ، جسے رسالت کے ساتھ بھیجا جائے، اصطلاحاً ایسا مرد انسان جس کی جانب شریعت وحی کی جائے اور اس کی تبلیغ کا اسے حکم دیا جائے، رسول کہلاتا ہے۔ اگر اس کی جانب شریعت وحی کی جائے لیکن اسے نئی شریعت کے ساتھ مخصوص و ممتاز کیا جائے تو وہ نبی ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 3، ہدایت کیا ہے، اس کی اقسام کون کون سی ہیں اور ہر قسم کی دلیل کیا ہے؟ جواب، لغہ، دلالت و رہنمائی کرنا اور واضح بیان کرنا۔ اس کی 2 اقسام ہیں۔ قسم اول، ہدایت و دلالت۔ اس سے مراد وہ ہدایت ہے جس پر رسول و انبیاء اور ان کے متبعین قدرت و طاقت رکھتے ہیں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اقدس، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ راہ راست کی رہبری کرتے ہیں۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 52۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ فرمانا، اگر اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت سے فیض یا فرما دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ قسم ثانی، ہدایت توفیق، جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی قدرت و طاقت نہیں رکھتا۔ اس کا معنی توفیق دینا اور الہام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ارشاد مبارک میں یہی مذکور ہے، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ سورۃ القصص۔ اور یہ ارشاد الہی ہے، لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ اور ارشاد گرامی ہے، تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، گو آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے۔ سورۃ النحل۔ اس مسئلے میں بہت سی دوسری آیات بھی ہیں جو اس معنی پر دلالت کرتی ہیں۔ سوال نمبر 4، عقیدہ کے خطبہ میں مذکور ہدایت سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، یعنی سچی خبریں، ایمان صحیح، علم نافع اور عمل صالح۔ سوال نمبر 5، دین کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا مطلب کیا ہے؟ جواب، دین کے کئی معنی ہیں
اور یہاں اس سے مراد ہر وہ حکم ہے جسے اللہ نے شریعت قرار دیا ہے، اور آیت کا مطلب ہے کہ وہ دلائل اور براہین کے ساتھ اس دین کو بقیہ دینوں پر غالب کر دے۔ سوال نمبر 6، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے ایک انسان اپنے دین کی معرفت حاصل کر سکتا ہے؟ جواب، مشہور و معروف حدیث جبریل میں مذکور 3 ارکان کی معرفت کے ساتھ، جو یہ ہے اسلام، ایمان اور احسان، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح اور انتہائی تسلی بخش انداز میں بیان فرما دیا ہے۔ سوال نمبر 7، اللہ تعالیٰ کے فرمان وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا سے آپ کیا مراد لے سکتے ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ کا شہادت دینے میں کافی ہونا اپنی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ سورۃ الانعام۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شہادت اپنے فرمان، اپنے فعل، اپنی نصرت اور اپنی تائید کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں الشہید سے مراد وہ ذات اقدس ہے جس سے کوئی چیز بھی غیب اور پوشیدہ نہ ہو۔ اس طرح یہ لفظ الرقیب کا مترادف اور ہم معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی اطلاع رکھنے والا اور اس کا مشاہدہ کرنے والا ہے، تمام ظاہر و مخفی معلومات کو جاننے والا، تمام سنی جانے والی باتوں کو سننے والا، تمام دیکھی جانے والی اشیاء کو دیکھنے والا اور تمام اشیاء کا احاطہ کرنے والا ہے۔ سوال نمبر 8، لا الہ الا اللہ کی شہادت کا کیا معنی ہے اور اس کے ارکان کون کون سے ہیں؟ جواب، اس کا معنی لا معبود بحق الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ اس کے 2 ارکان ہیں، نفی اور اثبات۔ اس بات سے نفی کو الگ طور پر بیان کرنے کے لیے لا الہ، جو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ پوجے جانے والی تمام چیزوں کی نفی کر رہا ہے، اور الا اللہ، اللہ کے لیے عبادت کو ثابت کر رہا ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کی عبادت میں کوئی بھی اس کا شریک و ساجی نہیں ہے، جس طرح کی اس کی بادشاہی اور ملک میں کوئی بھی اس کا شریک اور ہمسر نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ سوال نمبر 9، لا الہ الا اللہ کی شروط کتنی اور کون کون سی ہیں اور ان کے برعکس کون سی چیزیں ہیں؟ جواب، اس کی 7 شروط ہے۔ پہلی، علم، اس کے برعکس جہالت ہے۔ دوسری، یقین، اس کے متضاد شک ہے۔ تیسری، اخلاص، جس کے برعکس شرک ہے۔ چوتھی، صدق، جس کے الٹ کذب جھوٹ ہے۔ پانچویں، فرما برداری، جو نافرمانی کی ضد ہے۔ پانچویں، محبت، اس کے برعکس نفرت ہے۔ ساتویں اور آخری، قبول ہے، جو بات رد کرنے کے برعکس ہے۔ ان 7 شروط کو کسی نے ایک شعر میں یوں جمع کر دیا ہے، علم، یقین و اخلاص و صدق کما محبت وانقیاد والقبول لہا۔ سوال نمبر 10، کیا زبان سے شہادت دے دینا ہی کافی ہے یا اس کے معنی مطلب کا جاننا اور اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونا بھی لازم ہے؟ جواب، زبانی اقرار کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، صرف اسی کا اعتبار ہوگا جو اس کے معنی و مطلب کو سمجھتے ہوئے اور اس کے ظاہری اور باطنی تقاضوں کو عملاً مانتے ہوئے اس کا اقرار کرے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ دونوں شہادتوں کا علم اور عمل لازمی ہے۔ 2 شہادتوں سے مراد لا الہ الا اللہ کی شہادت اور محمد رسول اللہ کی شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا من شہد بالحق وهم یعلمون، ہاں مستحق شفاعت وہ ہے جو حق بات کا اقرار کرے اور انہیں علم بھی ہو۔ سورہ الزخرف۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقین کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنی لغزشوں کی بخشش
مانگا کرے سورہ محمد۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی دلائل ہیں۔ سوال نمبر 11، محمد رسول اللہ کی شہادت کا کیا معنی ہے؟ جواب، اس کا معنی یہ ہے کہ جن کاموں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور جو آپ نے خبریں بیان کی ہیں ان میں آپ کی تصدیق کرنا، اور جن باتوں سے آپ نے منع کیا اور روکا ہے ان سے اجتناب کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اسی طریقے سے کرنا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشروع فرمایا ہے۔ آپ کے امر و نہی کی تعظیم کرے اور اس پر کسی کے قول کو مقدم نہ کرے خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ سوال نمبر 12، لا الہ الا اللہ کی شہادت کے ساتھ محمد رسول اللہ کی شہادت کو ملانے میں کیا حکمت ہے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی شہادت کے ساتھ ملانے میں اس حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک انتہائی ضروری ہے۔ ان دونوں میں سے فقط ایک کا اقرار کسی کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتا، اس لیے تو اذان میں تشہد میں دونوں کو ملا کر پڑھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان ذیل میں دیکھے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، سورہ علم نشرہ۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں آپ کا نام بھی ذکر کیا جائے گا۔ یہ قول حسن کا ہے، اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں آپ کا ذکر بلند فرمایا ہے۔ کوئی خطیب، کوئی تشہد پڑھنے والا اور کوئی بھی نمازی ایسا نہیں ہے مگر وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، یعنی اذان کے ساتھ۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشہور و معروف و تابناک و روشن ختم نبوت ہے جو چمک رہی ہے اور گواہی دے رہی ہے، اور معبود حقیقی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے، یعنی جب مؤذن 5 بار اشہد پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے اسم گرامی سے مشتق فرمایا ہے۔ دیکھو، عرش والا محمود ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال نمبر 13، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دونوں صفات یعنی عبودیت اور رسالت کو یکجا کرنے میں کیا حکمت ہے؟ جواب، اس میں حکمت اور راز یہ ہے کہ یہ اوصاف کسی بندے کے اعلیٰ ترین وصف ہے جو اس کے لیے بیان کیے جا سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری کائنات میں سے ان اوصاف میں اکمل ترین ہے، اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی ایک تنبیہ موجود ہے جنہوں نے آپ کو آپ کے مقام و مرتبہ سے بلند کر دیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے آپ کی لائی ہوئی شریعت کو پس پشت ڈال رکھا ہے اور ایسی آراء و اقوال پر اعتماد کر چکے ہیں جو آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کے برعکس و متضاد ہیں۔ سوال نمبر 14، توحید کی تعریف کیا ہے؟ اس کی وضاحت کریں۔ جواب، اس سے مراد بندے کا علم، اعتراف اور اعتقاد اور وہ ایمان ہے جس کے ساتھ وہ اپنے مالک حقیقی کو تمام صفات کامل کے ساتھ یکتا و تنہا مانتا ہے، اور اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی صفات کامل میں کوئی اس کا مثل ہے، اور وہی اپنی پوری مخلوق پر الوہیت و عبودیت کا استحقاق رکھتا ہے۔ سوال نمبر 15، توحید کی تقسیم کے قائلین کے نزدیک اس کی 3 اقسام کون کون سی ہے؟ جواب، وہ تینوں اقسام مندرجہ ذیل ہے: توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت۔ سوال نمبر 16، توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ جواب،
بندے کا یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے، رزق دینے اور سب امور کی تدبیر کرنے میں منفرد اور تنہا ہے۔ اس اکیلے نے ہی تمام مخلوقات کو نعمتوں سے نوازا ہے، اور اسی نے اپنی خاص مخلوق یعنی انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو عقائد صحیحہ، اخلاق جمیلہ، علوم نافعہ اور اعمال صالحہ سے سرفراز فرمایا ہے۔ سوال نمبر 17، توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام وجوہ اور اعتبارات سے عظمت، جلال اور جمال کی صفات کے ساتھ کمال مطلق میں منفرد و یکتا ہے، اور یہ اس طرح کی جتنی اسماء اور جتنی صفات اس نے ذات اقدس کے متعلق یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذات کے متعلق کتاب و سنت میں بیان فرمائی ہے، سبھی کو ثابت سمجھنا، ان کے معانی اور ان کے احکام کے مطابق یقین رکھنا۔ سوال نمبر 18، توحید الوہیت کیا ہے؟ جواب، اس بات کا علم اور اعتراف کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی پوری مخلوقات پر بندگی اور الوہیت کا حق رکھتا ہے، اور تمام عبادات میں صرف وہی اکیلا اور یکتا ہے، اس کے لیے ہی دین کو خالص رکھا جائے۔ توحید کی اس قسم کو توحیدی عبادت بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 19، کیا مذکورہ تقسیم کے علاوہ بھی توحید کی کوئی دوسری تقسیم ہے؟ جواب، جی ہاں، بعض علماء توحید کی اور بھی دو قسمیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی قسم قولی اعتقادی، یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ قسم دلوں کے تمام اقوال کو شامل ہے۔ دلوں کا اعتراف، اعتقاد اور زبان کے تمام اقوال اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے معمور تمام تعریفیں اور ستائشیں اس میں داخل ہیں۔ یہ قسم توحید اسماء و صفات ہے جس میں توحید ربوبیت بھی داخل ہے۔ دوسری قسم فعلی، اس کا نام توحید الوہیت ہے۔ اس کا نام فعلی اس لیے رکھا جاتا ہے کہ دل و دیگر اعضائے جسمانی کے افعال مثلاً زکوٰۃ اور حج وغیرہ کو شامل ہے۔ سوال نمبر 20، توحید قولی کی اقسام کون کون سی ہے؟ جواب، اول نفی، اس کی آگے مزید دو قسمیں بنتی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ تعالیٰ سے نقائص و عیوب کی نفی کرنا۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات سے تشبیہ و تعطیل انکار کی نفی کرنا۔ دوم، اثبات، توحید قولی کی دوسری قسم اثباتی ہے، اور اس سے مراد کتاب و سنت میں وارد اللہ الرحمن کی تمام صفات کمال کو ثابت ماننا ہے۔ سوال نمبر 21، جن باتوں سے اللہ تعالیٰ کو پاک بیان کیا گیا ہے ان کی دو قسمیں ہیں، متصل اور منفصل۔ ہر ایک قسم کی مثال اور ہر ایک قسم کا ضابطہ بھی ذکر کرے۔ جواب، متصل کی مثالیں: نیند، اکتاہٹ، تھکاوٹ، موت، غفلت، بھول، نسیان، کھانے پینے کی حاجت۔ اس قسم کے متعلقہ ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ نقص اور عیب جو اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ سے متصادم ہو، یا اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات مبارکہ کے متعلق بیان کردہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے متعلق بیان کردہ اوصاف کے برعکس ہو، اس سے اللہ کو پاک تصور کیا جائے۔ دوسری منفصل ہے، اس کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر تعلق داری سے پاک قرار دینا کہ پوری مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے خصائص میں اس کا شریک اور ساجی ہو، وہ خصائص جو کسی دوسرے کے لیے ہو ہی نہیں ہو سکتے۔ منفصل کی مثالیں: بیوی، شریک، ہمسر، معاون، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش، بوجہ عاجزی اور کمزوری کسی ولی یا مددگار کا یقین۔ ایسی تمام تعلق داریوں سے اللہ جل وعلا کو مقدس، پاک اور مبرک قرار دیا جائے۔ سوال نمبر 22، توحید کی وہ کون سی قسم ہے جسے رسول لے کر آتے رہے ہیں اور جسے آسمانی کتب میں نازل کیا گیا ہے؟ دلیل کے ساتھ وضاحت کرے۔ جواب، وہ توحید الوہیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو۔ سورۃ النحل۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا،
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو۔ سورۃ المؤمنون۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو۔ سورۃ الاعراف۔ اور یوں بھی ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو۔ سورۃ الاعراف۔ اور یوں بھی ارشاد گرامی ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور مدین والوں کی طرف شعیب کو بھی اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ سورۃ الاعراف۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اعلان اس طرح موجود ہے ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، فرمان روائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ سورہ یوسف۔ سوال نمبر 23، توحید الوہیت کے ارکان کون کون سے ہیں؟ ان کے متعلق وضاحت سے گفتگو کریں۔ جواب، اس کے 2 رکن ہیں، صدق اور اخلاص۔ اول رکن سے ایسی توحید مراد ہے کہ جس سے کوئی دوسری مراد متصادم نہ ہو، اور دوسرے رکن میں ایسی توحید مراد ہے کہ اس واحد اور یکتا کی عبادت کرنے میں اپنی پوری طاقت اور کوشش صرف کر دی جائے۔ سوال نمبر 24، توحید کی اس قسم یعنی توحیدی عبادت کے برعکس کون سی چیز ہے؟ جواب، اس کے ساتھ کسی غیر کو بھی تدبیر امور میں شامل ماننا۔ اس کی ساری ربوبیت اپنے بندوں کے لیے ہے، اور بندوں کی ساری عبودیت و بندگی خالص اس کے لیے ہے۔ سوال نمبر، یہاں پر نمبرنگ غلط ہے۔ سوال نمبر 26، توحید اسماء و صفات کی ضد ہے۔ جواب، اس کی ضد 2 امور ہے، تعطیل اور تشبیہ۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کی اور انہیں معطل قرار دیا تو یہ تعطیل اس کی توحید کو ختم کر دے گی اور اسے دعویٰ توحید میں جھوٹا ثابت کرے گی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی تو یہ تشبیہ بھی اس کی توحید کو ختم کر دے گی اور اسے جھوٹا ثابت کرے گی۔ سوال نمبر 27، اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا کیا معنی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے کون مراد ہے اور صحابی کون ہوتا ہے؟ جواب، اس کا معنی اللہ تعالیٰ کا سردار فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنا، اور کسی شخص کے آل میں وہ سب نسبت رکھنے والے شامل ہیں جن کے درمیان کوئی مضبوط رشتہ ہو۔ اس ضمن میں جو سب سے خوبصورت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی گئی ہے وہ یہ کہ وہ تمام لوگ آپ کے آل میں شامل ہیں جو دین میں آپ کے پیروکار ہیں، اور صحابی ہر وہ شخص ہے جو حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو اور اسی حالت پر فوت ہوا ہو۔ سوال نمبر 28، اما بعد کلمہ کا کیا معنی ہے اور اسے کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور مصنف رحمہ اللہ نے فرقہ ناجیہ کا عقیدہ کہہ کر کس جانب اشارہ کیا ہے؟ جواب، اس کا معنی ہے یعنی اما بعد کا مہما یکن من شیء، جو کچھ بھی ہے، جو چیز ہونے والی ہے، اسے ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرح منتقل ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جہاں تک الفاظ کا ظاہر بتا رہا ہے حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔ مصنف کا مذکورہ عبارت سے اشارہ اس تصنیف کی جانب ہے کیونکہ یہ عقیدہ کی کتاب ہے، لہذا اشارہ عقیدہ کی جانب ہی ہے۔ سوال نمبر 29، اعتقاد کا معنی کیا ہے اور فرقہ ناجیہ سے مراد کون سا گروہ ہے؟
جواب: لفظ اعتقاد اعتقاد کا مصدر ہے اور اسے مطلق تصدیق کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور اس عقیدے پر بھی جسے انسان امور دین کے معاملے میں اختیار کر لیتا ہے۔ اور فرقہ ناجیہ سے مراد اہل سنت والجماعت، سلف صالحین اور ان کا طریقہ اپنانے والے ہیں۔ سوال نمبر 30، ناجیہ نجات پانے والا وصف کہاں سے لیا گیا ہے؟ اس کی وضاحت کریں۔ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان گرامی سے یہ وصف لیا گیا ہے: میری امت 73 گروہوں میں بڑھ جائے گی، سبھی کے سبھی جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اور اس حدیث سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وصف اخذ کیا گیا ہے: میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، اس کی اللہ کی طرف سے مدد ہوتی رہے گی۔ جو کوئی انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے، ان کی مدد سے ہاتھ پیچھے ہٹا لے یا ان کی مخالفت کرے تو انہیں کوئی نقصان نہ ہو سکے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے۔ سوال نمبر 31، سنت سے کیا مراد ہے اور اہل سنت والجماعت کون لوگ ہیں اور انہیں سنت سے منسوب کیوں کیا جاتا ہے؟ جواب: لغہ: سنت کا معنی طریقہ اور راستہ کے ہے۔ اصطلاحاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور آپ کی موجودگی میں کیے گئے آپ کے پسندیدہ افعال و اقوال کو سنت کہتے ہیں۔ اہل سنت سے مراد سنت کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ انہیں سنت کی جانب اس لیے منسوب کیا جاتا ہے کیونکہ یہ سنت کا دامن تھامنے والے ہیں اور ان کی سنت کی جانب نسبت تمام فرقہ بندیوں سے بالاتر ہے۔ جماعت سے مراد اکٹھی امت اور صحابہ کرام، تابعین اور جو کوئی ان کی پیروی کرے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ سوال نمبر 32، ایمان باللہ: اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے سے کیا مراد ہے جو کہ ایمان کا رکن اول ہے؟ جواب: وہ پختہ اعتقاد کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا رب اور مالک ہے اور بلا شبہ وہی پیدا کرنے والا، بہت زیادہ روزی دینے والا، زندہ کرنے والا اور وہی مارنے والا ہے، اور فقط وہی اس بات کا حقدار ہے کہ صرف اسی اکیلے کی ہی عبادت و پرستش کی جائے، اس کے آگے عاجزی اور انکساری کی جائے، حتیٰ کہ عبادت کی تمام اقسام اس کے لیے ہی ادا کی جائے، اور اس بات کو دل و دماغ میں جگہ دی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی کمال عظمت جلال کی اعلیٰ صفات سے متصف اور ہر طرح کی عیب اور نقص سے پاک صاف ہے۔ فرشتوں کا ایمان۔ سوال نمبر 33، فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کیونکہ یہ ایمان کا دوسرا رکن ہے؟ جواب: بات کی پختہ تصدیق کرنا۔ لغہ: اس بات کی پختہ تصدیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی فرشتے ہیں جو کہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرمائی ہیں وہ اسی طرح اس کی عزت والے بندگی کرنے والے، شب و روز تسبیح کرنے والے ہیں، جو کسی لمحہ بھی غفلت و سستی کا ارتکاب نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی امر و حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ بس وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ملتا ہے، وہ ان امور و فرائض کو ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد فرما دیے ہیں۔ سوال نمبر 34، کیا فرشتوں پر اجمالاً ایمان رکھنا کافی ہے؟ جواب: جن فرشتوں کا مخصوص ناموں سے ذکر موجود ہے جیسے جبریل، میکائیل، اسرافیل، رضوان اور مالک، اور جن فرشتوں کی مخصوص تعداد کا تذکرہ ملتا ہے مثلا عرش کے حاملین، حفاظت مامورین اور لوگوں کے اعمال لکھنے کے لیے کاتبین، ان پر تو تفصیل سے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ان کے علاوہ باقی سب پر اجمالاً ایمان رکھنا واجب ہے جن کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان۔ سوال نمبر 35، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھنے سے کیا مراد ہے جو کہ ارکان ایمان میں سے تیسرا رکن ہے؟ جواب:
اس امر کی پختہ تصدیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے چند کتابیں اپنی انبیاء اور رسولوں پر نازل فرمائی ہے، وہ در حقیقت کلام الہی میں سے ہیں۔ یہ سب کتابیں نور اور ہدایت کا سرچشمہ ہیں، اور جو ان کتابوں میں درج ہے وہ برحق اور سچ ہے۔ ان کتابوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ان سب پر اجمالاً ایمان رکھنا واجب ہے، البتہ جن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، مثلا تورات، انجیل، زبور اور قرآن، ان تفصیلاً ایمان رکھنا واجب ہے۔ قرآن کریم پر ایمان لانا واجب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، جس طرح کے سابقہ کتب سماوی جو انبیاء کرام پر اتاری گئی تھی وہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھی، لیکن یہ دیگر کتب کے مقابلے میں تبدیلی اور تغیر سے محفوظ رہنے میں ممتاز ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی محافظ ہے۔ سورۃ الحجر۔ اور فرمان الہی ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، یہ حکمتوں والے خوبیوں والے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ سورہ حامیم السجدہ۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان۔ سوال نمبر 36، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، جو کہ ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے؟ جواب، اس بات کی پختہ تصدیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی دنیا اور آخرت کے رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ اللہ لطیف و خبیر کی حکمت نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی مخلوق کو بیکار و بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، بلکہ اس نے ان کی طرف خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء و رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ان انبیاء و رسول پر جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب محکم میں نام لے کر تذکرہ فرمایا ہے تفصیلاً ایمان لانا، اور جن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ نہیں فرمایا ان پر اجمالاً ایمان لانا واجب ہے۔ انبیاء کرام کی تعداد اور ان سب کے ناموں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں اور بہت سے رسولوں کے لیے نہیں بھی کہے۔ سورۃ النساء۔ رسولوں کی تعداد۔ سوال نمبر 37، قرآن کریم میں مذکورہ انبیاء و رسول کی تعداد کتنی ہے اور وہ کون کون سے ہیں، وضاحت کرے۔ جواب، ان کی تعداد 25 ہے اور وہ یہ ہے: حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت یونس، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یسوع، حضرت ذوالکفل، حضرت داؤد، حضرت زکریا، حضرت سلیمان، حضرت الیاس، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلوات اللہ وسلم علیہم اجمعین۔ سوال نمبر 38، رسولوں کی رسالت کا موضوع کیا تھا اور اس کی کیا حکمت تھی؟ جواب، ان کی رسالت کا موضوع خوشخبری سنانا اور ڈرانا تھا۔ فرمان الہی ہے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے انہیں رسول بنایا ہے جو خوشخبریاں سنانے والے ڈرانے والے ہیں، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے۔ سورۃ النساء۔ رسولوں کو بھیجنے کی حکمت یہ تھی کہ ان کی امتوں کو ایک اللہ کی عبادت و پرستش کی طرف دعوت دی جائے اور اس کے ماں سوا کی بندگی سے روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ سورۃ النحل۔
سوال نمبر 39، اولو العزم رسول کون ہے اور ان کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ جواب، وہ یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو کہ سورۃ الشورى کی اس آیت میں ذکر کیے گئے ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی شریعت مقرر کر دی ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، اور جو ہم نے آپ کی طرف بھی وہی کر دی، جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ سورۃ الشورى۔ اور سورۃ الاحزاب کی اس آیت کریمہ میں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم، جبکہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا، بالخصوص آپ سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے اور مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ سوال نمبر 40، تمام رسولوں علیہ السلام کی بابت ہم پر کیا واجب ہے؟ جواب، ان کی تصدیق کرنا ہم پر واجب ہے، اور اس امر کی بھی تصدیق کرنا کہ انہوں نے وہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں امتوں کو پہنچانے کا حکم دیا تھا وہ سب کی سب پہنچا دی ہے، بلکہ انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان کے سامنے بیان کر دی ہے۔ کسی بھی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ ان سے ناواقف اور جاہل رہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی۔ سورۃ النساء۔ ان کی بابت یہ ایمان رکھنا بھی واجب ہے کہ وہ جھوٹ، خیانت اور حق چھپانے سے معصوم تھے، وہ کبیرہ گناہوں سے بھی معصوم تھے۔ البتہ بعض حالات میں چھوٹی لغزشیں واقع ہو جاتی ہیں، کتاب و سنت دونوں ہی اس پر دلالت کرتے ہیں، لیکن وہ ان پر قائم نہیں رہتے تھے، بلکہ انہیں توبہ کی توفیق مل جایا کرتی تھی۔ ان کا احترام ملحوظ رکھنا واجب ہے، ان کے درمیان فرق نہیں کیا جائے گا، ان کے نقش قدم پر چلنا اور ان کے امور و معاملات کی پیروی کرنا ہم پر واجب ہے۔ ان کے منع کردہ امور سے باز رہنا لازم ہے۔ پھر یہ اعتقاد رکھنا بھی واجب ہے کہ وہ علم اور عمل کے اعتبار سے پوری کائنات سے اکمل ہیں، سب سے بڑھ کر سچے، نیک اور سب سے بڑھ کر اخلاق میں کامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے فضائل عطا فرمائے تھے جن تک کسی دوسرے کی رسائی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اخلاق رذیلہ سے مکمل طور پر محفوظ رکھا تھا۔ ان سے محبت رکھنا اور ان کی تعظیم و تکریم کرنا واجب ہے۔ ان کی شان میں غلو اور مبالغہ آرائی اور انہیں ان کے مراتب سے اوپر لے جانا حرام ہے۔